19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 49 اور اس کے بعد آیت شریفہ 49 کے الفاظ شریفہ کا معنی اور آیت شریفہ کا معنی اور کچھ بات اللہ کی توفیق سے کل کے سبق میں ہو چکی ہے۔ بامحاورہ بات ترجمہ سننے کے بعد توفیق الہی سے اسی آیت کریمہ سے آج کے سبق کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ، یقیناً ہم ضرور انہیں یعنی صالح علیہ السلام اور ان کے کنبے پر شب خون ماریں گے، پھر یقیناً ہم ضرور کہیں گے ان کے ولی کے لیے ہم اس کی ہلاکت کی جگہ میں موجود نہ تھا، ہم اس کی کنبے کے ہلاکت کی جگہ میں موجود نہیں تھے، اور یقیناً سچے ہیں۔ یہ گفتگو ہے ان 9 سرکشوں کے سب سے بڑوں کی جنہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قریش مکہ نے جو پروگرام بنائے ان میں اور پہلے انبیاء کے خلاف ان کی امتوں نے جو پروگرام بنائے ان میں مشابہت ہے، کیفیت کا کہیں فرق ادھر زیادہ کہیں ادھر زیادہ، لیکن مشابہت پائی جاتی ہے۔ مکہ والوں نے ہجرت کی رات کیا پروگرام بنایا، اکٹھے ہو کے جہاں میں یا قتل کرو یا قید کرو، اور بعد میں کیونکہ اتنے زیادہ قبیلوں کے لوگ قتل میں شریک ہوں گے دیے دے دیں۔ ان بدبختوں نے سمودیوں نے اس سے پہلے جو پروگرام بنایا اس میں 2 چیزیں ان کا اضافہ کیا۔ پہلی بات، انہوں نے تو پہلے سے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم دیت دے دیں گے، کیونکہ جب سارے بروں کے قبیلے اکٹھے ہوں گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تنہا ان سے انتقام، تو معاملہ دیت پہ نمٹا دیں گے۔ انہوں نے سرے سے ہی دیت کا بھی نام و نشان مٹانے کا پروگرام بنایا، اور وہ کیا کیا کہ ہم کہیں گے کہ ہم موقع ہلاکت پر موجود تھے۔ اور یہ جو شیطانی چال ہے آج بھی عدالتوں میں سنی جاتی ہے، بری ہو گیا، کیا ہوا؟ اس نے ثابت کر دیا کہ میں موقع قتل پر موجود نہ تھا، سوری بات اس پر وکیل پھر جاتی۔ ایسے ہی ہے یا کچھ اور؟ ایسے ہی سنتے ہیں آپ، آج کوئی وکیل سامنے نظر نہیں آتا۔ دوسری بات جو انہوں نے سمودیوں نے قریشیوں سے پہلے ایک زیادہ کی تھی، انہوں نے منصوبہ بنایا کس کو قتل کرنے کا؟ صالح علیہ السلام اور ان کے کنبے کو۔ اور ان بدبختوں نے صرف صالح علیہ السلام کے قتل پر اکتفا نہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور مکہ والوں نے جو منصوبہ قتل بنایا تھا وہ کس کا؟
صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اپنی شیطنت، خباثت، نجاست میں مکے والوں سے آگے بڑھ. لیکن جو بات ہم اس وقت سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں اور کیے گئے معاملات، اس کی مشابہت پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے معاملات سے موجود، کہیں زیادہ کہیں کم. اس میں مزید بات توجہ طلب یہ دیکھیے، آیت شریفہ پر نگاہ جمائیں. ثم لنقولن، پھر ہم یقیناً ضرور کہیں گے اس کے ولی کے لیے، اس کے جو ورثاء ہوں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم ہلاکت کی جگہ میں موجود نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم، پھر لَصَادِقُونَ، یقیناً. جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہر بات کو پختہ کرنے والا قسموں سے یا یقیناً کہنے سے وہ سچا نہیں ہوتا. عام طور پر ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو قسمیں کھائے یا اس کی شکل صورت، لباس، وضع، قطع بڑی اچھی نظر آئے، دھوکہ کھانا. سچائی وہ الگ چیز. کسی کے یقیناً کہنے سے اس کا سچا ہونا ثابت، قسمیں کھانے سے سچا ہونا ثابت. یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے، اس کا رد عمل بعض لوگ، ہر قسم کھانے والا، ہر یقیناً کہنے والا جھوٹا، یہ غلط ہے. اور معاذ اللہ اس سے کسی کو ایک داڑھی والے سے تکلیف، سارے داڑھیوں والے زیادتی ہے. نہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سارے داڑھیوں والے پاک صاف ہیں، اور نہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سارے گندے. نہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، اور نہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سارے مولوی پاک صاف. جو گندا ہے وہ گندا ہے، وہ کچھ بنے وہ گندا ہے. خطبہ دے، درس دے، ٹوپی پہنے، ویسٹ کوٹ پہنے، گندگی ہے. لیکن 1 2 10 20 کے گندا ہونے سے یہ نہیں کہ آدمی ہول سیل کے حساب سے، تھوک کے حساب سے فتویٰ، یہ زیادتی کی بات. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے بڑی تدبیر کی. اب یہ جو کہانی پہلے سے بنا رہے ہیں ان کی تدبیر تھی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی. تدبیر کا کرنا، اللہ اکبر. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ اس پر اور خوب رکے. کائنات میں یہ بات ہمیشہ سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. زمین والے بھی تدبیریں کرتے ہیں اور عرش والے بھی تدبیر کرتے ہیں. یا اللہ یہ بات کہنے اور سننے والے کو اچھی طرح سمجھا، دل میں اتار. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یقین میں آ جائے، رب ذوالجلال کا امید ہے نافرمانی کا نام و نشان ڈھونڈنے سے. چلتی کس کی تدبیر ہے؟ اللہ اکبر. اس بات کو دہراتے رہے، جتنی دفعہ دہراتے رہے کام ہے. کیا میں آپ اپنی عملی زندگی میں اس پر یقین کرتے ہیں؟ نظر صاحب کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہوں کبھی بھی اذان کے بعد کسی کام میں اپنے آپ کو مگن کریں. کمانڈر صاحب ہے یقین؟ بیٹی کے سسرال والے آیا، جانا نہیں مسجد.
کام خراب ہو جائے گا. یہی کچھ ہو رہا نا. گویا کہ نماز پڑھنے گئے تو بیٹی طلاق لے کے آ جائیں گے، اور جب ان کے لیے ایڑیاں رگڑتا ہے، ماتھے رگڑتے ہیں، تو پھر بیٹی آباد ہو جاتی ہے. بیٹی کی آبادی کا ہاں بدتمیزی نہیں، روکھا پن نہیں، آداب کو نظر انداز نہیں کرنا، لیکن جو بات شریعت سے ٹکرائے وہ ادب نہیں، وہ بدتمیزی ہے. سب سے بڑا ادب کس کا ہے؟ اس کی شریعت کو جس نے توڑا اس کا ادب، اس کا کوئی معنی ہے؟ وہ بدتمیزی. اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہو؟ یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ٹیچر ہے، کلرک ہے، پی این ہے. اب ایک آدمی پی این کا تو ادب کرے اور وائس چانسلر کو گلے سے پکڑے، بڑا با ادب ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. تو یہ ادب والا ہے. پی این کو جی جی چچا جی کہنے والا اور وائس چانسلر کو گلے سے پکڑنے والا، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. تو اب کسی کے لیے ادب کریں، وہ ادب جو اللہ کی بدتمیزی ہو تو اس کو ادب کہنا بھی بے ادبی ہے. آدمی کے حیوان ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ نہیں کافی؟ اور ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، قدم قدم پہ اسی سے مار کھا رہے ہیں. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے سبب کو پختہ کرنے. شاہ صاحب، چلتی رب کی ہے، کسی زمین والے کی نہیں، بلکہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان کی بھی نہیں چلتی. وہاں تو کسی کو بولنے کی مجال نہیں. فرشتے ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر بول سکتے ہیں؟ تو فرشتے طاقتور ہیں یا میرے آپ کے سمجھ ہی زیادہ طاقتور ہیں، یا میرے آپ کے باس طاقتور ہیں؟ دیوانگی ہے، اور اس دیوانگی کے پیچھے کہنے والے بھی لگے ہوئے ہیں، سننے والے بھی، مسجدوں والے بھی اور باہر والے، مگر تھوڑے. وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بڑی تدبیر کی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے. اب انہوں نے تدبیر کیا کی؟ اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا، مار دیا. اللہ پاک نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو 100% صحیح سالم بستی سے نکالا. ان کی تدبیر چلی کہ نہ چلی؟ چلی. ان کو معمولی گدن بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہ رسی سامنے ہو. اب اللہ کی تدبیر کیا ہوا؟ میرے ساتھ 2 مقامات دیکھیے. سورہ ہود، اس سے پہلے سورہ الاعراف آیت شریفہ 78. صفحہ 161 ہے، 161 اور پارہ 8واں ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سو ان کو زلزلہ نے پکڑا، اور کیا ہوا؟ وہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے ہو گئے. کہاں گئے؟ قسمیں کھانے والے. اور کہاں گئے؟ اپنے صفائی کے بارے میں پروگرام بنا کے پہلے سے بیان کرنے والے.
کوئی بات چلیے ان کی؟ اگر ان کی نہیں چلی تو آج کسی کی چلے گی اللہ کے مقابلے میں؟ اور یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، اور وہ بات بھی نہ بھولنے کی ہے عبدالوکیل جی، نہ بھولنے کی۔ یہ پروگرام کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی اور ان کے کنبے، اس پر شبخور مار کے ختم کرنے کا کس نے بنایا؟ 9 آدمیوں نے، یہ ساری قوم نے، خفیہ منصوبہ تھا۔ اور اونی کی کوچے کس نے کاٹی؟ ایک آدمی۔ عذاب کس پہ آیا؟ میرے گھر میں برائی ہو، اللہ نہ کرے، نہ کرے، ایسا گھر نہ دے جو برائی والا، اور جو چپ کرے وہ بچے گا۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، 5 سال کا بچہ کسی کے قبضے میں نہیں، 5 سال کا، اس سے چھوٹے بھی نہیں قبضے میں۔ لیکن کوشش، زبان تیری ہے کہ نہیں؟ تیری زبان پہ کوئی چڑھ گیا؟ اور اللہ سے دعا، ان دونوں پر کون قدرت نہیں رکھتی، اور اگر زبان پر نہیں تو پھر باڈی لینگویج، اس کو بھی کوئی روک سکتا؟ اذیت ناک بات یہ ہے، زبان تو گئی، باڈی لینگویج میں نہیں، دھان نکال رہے ہیں، وہ برائی کر رہا ہے اور دھان نکال رہا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ والا کوئی بات کہہ دے، اس کے خلاف خوب باڈی لینگویج بنتی ہے، اور جہاں موقع ہو زبان درازی بھی ہوتی ہے، اور جہاں موقع ہو یہ کہتے ہیں یہ ہے گھر کے سکون کو تباہ کرنے والا۔ گھر میں جتنی کمپلیکیشن ہے اس بابے کی وجہ سے، مرے گا تو جان چھوٹے گا۔ یہی کچھ بکواس ہو رہا ہے دکھ فارض، اور یہ پتہ نہیں کہ جو رحمتیں آ رہی ہیں وہ کھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس بابے کی وجہ سے۔ کیا بن چکا ہے اور کیا بن رہا ہے؟ اندھے ہیں ہم، اندھوں سے بھی برے ہیں۔ اندھے تو ماشاء اللہ تبارک الرحمن، ان کے باقی حواس وہ آواز سنتے ہیں جو دیکھنے والے نہیں سنتے، ایسے ہی ہے کہ پتہ نہیں ہم کو عقل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، اور وہاں بڑے بند صبر کے نکلتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں۔ یہ بات بھولنے کی ہے، کرنے والے 9، منصوبہ بنانے والے 9 عذاب پوری کرو، اور پھر زلزلے کا آیا نہیں، اللہ کی تدبیر کا ایک اور بات دیکھی، اور اسی پہ آج کا سبق ختم ہو جائے۔ سورہ ہود 12واں پارہ ہے، علیہ السلام، آیت شریفہ 67 230، اور ساتھ ایک اور سورت بھی دیکھ لیجیے، سورہ القمر، صفحہ غالباً آپ کے پاس 531۔ آیت شریفہ 31۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سو ان لوگوں کو وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ایک چیخ نے پکڑا۔ اللہ اکبر! وہ چیخ کیسی ہو؟ اب زلزلہ آیا، گر گئے، اس کے ساتھ چیخ کی ضرورت تھی؟ پھانسی ہو گئی تو 14 سال قید کا کوئی مقصد ہے؟
جی ہے. جج کہہ رہا ہے اگر میرے بس میں ہوتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے 14 سال اندر بند کر. اس کا جرم پھانسی کی سزا کے برابر نہیں، اس سے بڑا ہے. اور جج کا فیصلہ پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، اللہ کا فیصلہ غلط ہے. ان بدبختوں پر زلزلے کا دعویٰ، سب گر گئے. جب گر گئے تو زندہ تھے، لیکن اللہ کا غضب، اور یہ ان پر بھی ہے جو 9 تھے اور ان پر بھی ہے جو باقی ان کی کرتوت پر راضی تھے. اور ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے ظلم کیا چیخنے، تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے ہو. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے والوں کو ہدایت دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے. ہوش کریں اس سے پہلے کہ عذاب الہی آ جائے. اور جب عذاب الہی آ جائے تو پھر پتہ نہیں، توبہ تو دور کی بات، پشیمانی کا وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں. اللہ پاک نے پوچھ کے ڈیٹ شیٹ دینی ہے عذاب کی. نیند میں بھی آ سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، کھیل کود میں بھی آ سکتا ہے، شر میں بھی آ سکتا ہے. اللہ خیر کا وقت لائے، ایمان و عافیت کی زندگی دے اور ایمان و عافیت والا خاتمہ دے.